السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا، قسط نمبر 3، پارٹ نمبر 11۔ سمرا نے 14 سال پرانا رشتہ یاد کروا کے سائرہ چچی کے بھی گویا گلے پہ ہاتھ ڈال دیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں نا صدیقہ بھابی کی قسمت، گھر بیٹھے رشتے طے ہو رہے ہیں بیٹیوں کے۔ وہ شوہر کے سامنے کلس رہی تھی۔ سارا دن صدیقہ بھابی کی جی حضوری نے گزارنے کے بعد چچی کو سہیل افندی ہی غنیمت لگے، جن کو سب کچھ سنا کر وہ دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ بھئی ان کی بیٹیوں کی قسمت۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے اینک لگائی۔ چچی جان تلملائیں، آپ ہی کی وجہ سے نا، ورنہ ایک ہی عمر کی تھی تزئین اور محرمہ۔ آغا جان نے بھی ان کا ہی سوچا۔ تب تو تم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس طرح کا کوئی بچگانہ فیصلہ تمہاری بچیوں کے لیے نہیں کیا آغا جان نے۔ سہیل افندی نے سادگی سے انہیں یاد دلاتے ہوئے مطلوبہ باب نکالا اور تکیے سے ٹیک لگا لی۔ چچی جان جذبس ہو کر شوہر کو دیکھنے لگی۔ بس اب تو ہر بات کا الزام مجھ پہ ہی ڈال دیا کریں، کبھی کوئی فیصلہ اپنی عقل مندی سے بھی کر لیا کریں۔ جل کر بولی، بھائی یہ فیصلے کرنے اور بچوں کے بارے میں سوچنے کا ڈپارٹمنٹ تمہارا ہے۔ انہوں نے لاپرواہی سے جان چھڑاتے ہوئے اپنی پوری توجہ کتاب کی طرف کر لی اور چچی جان بڑبڑا کر رہ گئیں۔ وقار نے ماں جی کا دوپٹہ اٹھا کر ان کے سر پہ رکھا تو انہوں نے جوان جہاں بیٹے کو اپنے ناتواں بازوں کی گرفت میں لے لیا اور رونے لگی۔ بیٹا ان ہی کا تھا، ان کا طریقہ کار کامیاب ہو گیا، وہ انہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والا تھا۔ صدیقہ بھابی نے بڑی حقارت بڑی نگاہ اس خوبصورت اور حسین جادوگرنی پر ڈالی جو اس فیملی میں واحد پرائی تھی، اور زرنگار اسے لگا اگلا لمحہ اس کی موت ہے، ابھی کے ابھی وقار کے منہ سے کچھ نکلے گا اور وہ آر یا پار۔ کیا کرتی ہیں ماں جی، کیوں گناہ گار کرتی ہیں مجھے، وہ ان کے سر کو چومتے ہوئے بڑی محبت سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر کیوں شادی کی مجھے بتائے بنا، ماں مر گئی تھی کیا؟ وہ اس کے گرد اپنی جذبیات بڑی محبت کا گھیرا تنگ کر دینا چاہتی تھیں۔ وہ شرمندہ ہوا، اسے اپنی غلطی کا اس شدت سے احساس ہوا کہ وہ کھڑے کھڑے اس بیگانی عورت کو طلاق دے کر فارغ کر دے اور پھر سے پہلے والا وقار افندی بن جائے، افندی ہاؤس کا لاڈلا اور چیلا وقار افندی، جس کے دم سے یہاں کی ساری رونقیں تھیں۔ اللہ نہ کرے ماں جی، کیسی باتیں کرتی ہیں؟ وقار افندی نے انہیں اپنے مضبوط بازوؤں میں بھینچ لیا۔ زرنگار کی سانسیں رکنے لگیں، قدموں سے جان آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ وقار افندی اور وہ سب ایک مکمل تصویر تھے، اور وہ اس کا فیصلہ ہونے میں پل بھر ہی باقی تھا، یا شاید فیصلہ ہو چکا تھا، صرف سنانا باقی تھی۔ وہ ساکت کھڑی مجسمہ لگتی تھی، بے چارگی کی تصویر۔ تو اس عورت سے کہہ اپنے گھر چلی جا، اسے دیکھ کے میرا دل بہت دکھا ہے، ماں جی نے پیچھے سے زرنگار کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو وقار نے نرمی سے انہیں الگ کرتے ہوئے تسلی دی، چلی جائے گی ماں جی، آپ فکر مت کریں۔ آغا جان ہنکارا بڑھتے ہوئے آگے بڑھے، اندر سے بیوی کے معترف بھی ہوئے کہ ماؤں کو بھی نا بڑے طریقے آتے ہیں بچوں کو بہلانے اور ان سے اپنی بات منوانے کے۔ بہت بڑی غلطی کی ہے تم نے وقار، سر جھکا دیا ہے تم نے میرا، نہ جانے کس کس کو پتہ چل چکا ہوگا، وہ تو میرے آگے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں، اس لیے جتایا نہیں کسی نے۔ بڑے دبنگ لب و لہجے میں وہ اسے جتا رہے تھے۔ جس طرح تم نے اپنا پیسہ اور زمین اس لڑکی کے لیے لٹائے ہیں، اس سے اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے مجھ کو کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ زرنگار وہیں کھڑے کھڑے مرنے لگی، اسے خود پر حیرت بھی ہوئی۔ 4 دن عزت کی زندگی کیا جی تھی، ایک طوائف کی بیٹی کے دل کو بے عزتی کے چند حروف سے ٹھیس پہنچنے لگی۔ جی بابا جان، وقار افندی نے گہری سانس اندر کھینچی۔ زرنگار کے حلق میں کانٹے سے اگنے لگے، گھر سے وہ کیا کیا وعدے نہیں کر کے لایا تھا، تو اس کی ترجیحات والا پلڑا وزنی نکلا۔ وقار پلٹ کر زرنگار کے پاس آیا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، اس نے زرنگار کے حسین مگر سفید پڑتے چہرے پہ نظر ڈالتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا۔
تو زرنگار کا دل چاہا داڑیں مار کے رونا شروع کر دے، مگر دفعتاً اس کا ہاتھ وقار کے مضبوط ہاتھ کی ملائم سی گرفت میں آ گیا۔ زرنگار نے آنسوں بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ آقا جان کی طرف متوجہ تھا۔ بڑے آرام سے بولا، مگر اب تو ہو گئی نا، اب کیا کریں؟ ماحول ایک دم سے رنگ بدل گیا۔ فاران افندی نے کب گیروں کی سانس بے اختیار خارج کی اور زرنگار پھر سے جی اٹھی۔ وقار! آقا جان گرجے۔ اپنی دھمکی کا اثر ختم ہوتا دیکھ کر ماں جی آگے بڑھیں۔ وقار پتر، نہ مذاق کر بوڑھے ماں باپ کے ساتھ۔ ماں جی، مذاق تو آپ لوگ بنا رہے ہیں میرے فیصلے کا۔ میں اپنی بیوی اور اس گھر کی بہو کو اس گھر میں لایا ہوں تو یقیناً کوئی کول دیا ہوگا اسے، اور آپ لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ وہ ناراضی سے کہہ رہا تھا اور وہ اس کا ہاتھ تھامے زرنگار تو جیسے سبک سی ہو کر ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ بکواس مت کرو وقار، ابھی فارغ کروا اسے، چلتا کرو اس سے پہلے کہ یہ تمہیں چلتا کر دے۔ آقا جان تنفر اور حقارت سے بولے۔ بابا جان پلیز، بیوی ہے میری، آپ اپنی بہو سمجھ کے عزت نہ کریں، مگر میں اپنی بیوی کی بے عزتی نہیں کرنے دوں گا کسی کو۔ وہ اس قدر قطعی انداز میں بولا کہ غم و غصے سے بھرے آغا ذوالفقار افندی کا ہاتھ اس پر اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ فاران افندی بہت پھرتی سے ان کے بیچ آئے تھے۔ آغا جان پلیز، موقع کی نزاکت کو سمجھ کے فیصلہ کریں، جو ہونا تھا وہ سو ہو چکا۔ خوش اسلوبی سے بھی نپٹ سکتا ہے یہ معاملہ، چاہے خوش اسلوبی سے ہو یا بد تہذیبی سے، مگر اس گھر کو وقار افندی اس عورت کے ساتھ قبول نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ وارث خاندانی عورتوں سے پیدا ہوتے ہیں فاران، آقا جان گرجے تھے۔ یہ میری بیوی ہے بابا جان، اور وہیں رہے گی جہاں میں رہوں گا۔ وقار کی آنکھوں میں سرخی اترنے لگی۔ اس غیر عورت کی خاطر ماں کو چھوڑ دے گا وقار؟ ماں جی رونے لگی تو وقار نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نہیں ماں جی، اس غیر عورت کی وجہ سے آج آپ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، وہ دکھ سے بولا۔ اس گھر میں دوبارہ قدم تب رکھنا وقار جب اس موذی مرض سے پیچھا چھڑا لو۔ آقا جان نے فیصلے پہ گویا مہر ثبت کر دی تھی۔ آقا جان، اس نے ایک غلط فیصلہ کیا ہے، آپ تو نہ کریں۔ فاران کو پریشانی نے گھیر لیا۔ گھر منٹوں میں بنا تو نہیں کرتے مگر ٹوٹ ضرور جایا کرتے ہیں، اور یہ بات فاران اچھی طرح جانتے تھے۔ بکواس مت کرو اور جانے دو اسے۔ اگر اسے شوق ہے اس عورت کے ساتھ رہنے کا، دیکھتا ہوں غریبی میں کتنا ساتھ دیتی ہے اس کا، جس نے لاکھوں کا بینک اکاؤنٹ اڑا دیا، پلاٹ بکوا دیا، وہ اس سے بھی بھیک منگوائے گی۔ آقا جان تو گویا نفرت کا طوفان بنے ہوئے تھے، اور ادھر وقار افندی بھی ان کا ہی خون تھا۔ ٹپنے پہ آتا تو ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل جاتا، اور پھر لاکھ ماں جی نے منتے ترلے کیے، فاران پیچھے بھاگے، مگر وہ زرنگار کا ہاتھ تھامے ہمیشہ کے لیے افندی ہاؤس سے نکل گیا، جہاں واپسی کی قیمت زرنگار کی جدائی تھی، اور یہ قیمت وقار افندی کی زندگی کے اکاؤنٹ میں موجود نہ تھی۔ وہ گھر آ کر اس سے لپٹ کر کتنی ہی دیر روتی رہی، لرزتی رہی، کانپتی رہی، خوف زدہ۔ اب بس کرو زری، بے وقوفوں کی طرح روئے جا رہی ہو۔ وقار نے تنگ آ کر اسے ڈپٹا تو آنسو پونچھتی زرنگار کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا، عقل مند کس اور طرح سے روتے ہیں کیا؟ اور روتے میں ہنس دینے کا منظر دھوپ میں اچانک چھاؤں آ جانے کے احساس کا سا تھا۔ وقار افندی مسحور ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ رونے سے پسیجہ ہوا چہرہ، نم سرخ مرطوب ہونٹ اور ہموار دانتوں کی قطار۔ اس نے ہاتھ کھینچ کر زرنگار کو خود سے قریب کیا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اب پر زور دیتے ہوئے باری باری اس کے رونے سے تپکتی آنکھوں پہ لب رکھے۔ یوں ہی خیال آ رہا ہے اگر تم مجھے چھوڑ دیتے تو۔ اس کی آواز میں پھر سے نمی اتر آئی، معصومیت سے بولی تو وقار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی تم نے وقار افندی کی، تمہیں تو اب تب ہی چھوڑے گا جب اس دنیا کو۔ اس کی ادھوری بات ہی سے لرز کر زرنگار نے نرم ہتھیلی اس کے ہونٹوں پہ جما دی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دانت پیس کر بولی، I hate you وقار افندی and I hate you too زرنگار افندی۔ وہ اس کے کان میں گنگنایا تو زرنگار اس کی باہوں میں سمٹتی مسکرا دی۔ انہوں نے محبت کے لیے دنیا ٹھکرا دی تھی اور وہ اپنی دنیا بسانے جا رہے تھے، مگر ٹھکرائی جانے والی دنیا بہت ظالمانہ انداز میں بدلہ لیا کرتی ہے۔ بد نصیبی ان کی طاق میں تھی۔ صدیقہ بھابی کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے۔ اگلے روز جب لڑکیاں اپنے تعلیمی مراکز میں جا چکیں تب آقا جان نے صدیقہ بھابی کو اسٹڈی میں بلایا۔
صاف لفظوں میں کہہ دیجیے گا مبین صاحب، محرمہ کی شادی طلال سے ہی ہوگی۔ سمرہ میری بیٹی کا خیال اپنے دل سے نکال دے۔ راستے میں وہ شوہر کو پکا کرتی کرتی آ رہی تھی۔ اسٹڈی میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں میاں بیوی ٹھٹکے۔ سمرہ بھی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ بیٹھو، آغا جان نے کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ صدیقہ بھابی کے دل کو تو مانو پتنگے لگ گئے تھے۔ ایک کڑی نگاہ سمرہ پر ڈالتے ہوئے وہ بیٹھی تھی، مگر بڑی غیر آرام دہ کیفیت میں۔ ان کے برعکس سمرہ بہت پرسکون تھی، بس ان کی آنکھوں سے ایک عجیب سی بے چینی اور ناسمجھ سی آنے والی کیفیت جھلکتی رہی تھی، جس سے بہت سرد مہری اور بیگانے پن کا تاثر ملتا تھا۔ میں نے تم دونوں کو اس لیے اکٹھے بلایا ہے کہ باہمی سوچ بچار کے بعد کوئی فیصلہ کیا جا سکے۔ کھنکھاڑتے ہوئے آغا جان نے بات شروع کی تھی۔ کیسا فیصلہ آغا جان؟ مبین صاحب نے بے ساختہ پوچھا۔ اندر سے بے یقینی تو انہیں بھی تھی۔ بچوں کی شادی کا مبین؟ آغا جان اتنے سکون سے بولے کہ تائی جان کا دل جیسے ڈوب سا گیا۔ فوراً شوہر کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں، دیکھا؟ جی آغا جان، بس محرمہ کی منگنی نپٹ جائے، اس کے بعد باقی بچوں کی بھی بسم اللہ کریں۔ مبین صاحب کا انداز بہت محتاط سا تھا۔ تائی جان کو شوہر کی پہلے سے پیش بندی کرنے والی بات پسند آئی۔ آغا جان کھنکھاری۔ لیکن میں چاہ رہا تھا صدیقہ اور مبین کہ اب سمرہ آ گئی ہے تو تم تینوں مل کر بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کرو۔ آغا جان سنجیدہ تھے۔ آغا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن محرمہ کی بات تو طے ہو چکی ہے، صرف منگنی کی تاریخ باقی ہے۔ مبین صاحب ادب سے بولے۔ غیروں کی خاطر اپنوں کے دل نہیں توڑا کرتے مبین، آغا جان نے یوں کہا جیسے کوئی بہت عام سی بات ہو۔ صدیقہ نے سمرہ کو کچا چبانے والے انداز میں گھورا۔ وہ مستقل ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے بیٹھی اپنے ہاتھوں میں تھامی خوبصورت سی کی چین سے کھیل رہی تھی، جیسے اس ماحول میں صرف مزہ لینے کی خاطر بیٹھی ہوئی ہوں۔ مگر ہم بچوں کا بھی دل نہیں توڑ سکتے آغا جان۔ آپ مہر کے لیے کہہ رہے ہیں تو تزئین سے بھی اس کا رشتہ طے کیا جا سکتا ہے۔ صدیقہ نے پہلو بدلتے ہوئے بظاہر ادب سے کہا، ورنہ اندر سے ان کا دل تو چاہ رہا تھا کہ خوب ٹکا کے جواب دے، وہ بھی ڈائریکٹ سمرہ کو۔ مگر یہ آغا جان کا رعب و دبدبہ ہی تھا جو ان جیسی منہ پھٹ عورت کو بھی زبان بندی پہ مجبور کر دیتا تھا۔ چند لمحے چپ رہنے کے بعد آغا جان نے ہنکارا بھرا اور سمرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم کیا کہتی ہو سمرہ؟ اور سمرہ نے یوں چونکنے کی اداکاری کی جیسے انہیں علم ہی نہ ہو کہ وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ جی، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ صدیقہ اندر ہی اندر تلملا کر رہ گئیں۔ گھر میں اور بھی بچیاں ہیں سمرہ، اگر تم کوئی فیصلہ کر لو تو محرمہ کی منگنی والے روز مہر کی منگنی بھی رکھ لیں گے۔ آغا جان کی نرمی سمرہ کے لیے بے مثال تھی۔ ان کی بات سن کر سمرہ نے عجیب سے مسکراہٹ تائی جان کی طرف اچھالی اور انہی سے نگاہیں جمائے ہوئے مخاطب آغا جان سے ہوئی۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی آغا جان، یہ فیصلہ مہر خود کرے گا، اور پھر آپ خوامخواہ کسی کو ہمارے لیے باؤنڈ نہ کریں۔ مہر اس گھر کا واحد جانشین ہے، آپ کا وارث ہے، اسے بلا رشتوں کی کیا کمی ہوگی؟ جہاں وہ چاہے گا وہیں کر دیں گے۔ تائی جان کی کرسی پر تو جیسے کیلیں اگ آئیں۔ کتنے آرام سے وہ بیٹے کی ماں ہونے کا تفاخر جتا رہی تھی۔ آغا جان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے، میرا پوتا، میرا وارث، وہ بھی تفاخر سے بولے تو تائی جان جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں پھر کل فون کر کے طلال کی ماما سے منگنی کی تاریخ طے کر لوں گی آغا جان، کیونکہ اس کے بعد ان کی فیملی میں ایک تو شادیوں کے فنکشن آ رہے ہیں، پھر مزید لیٹ ہوگی منگنی۔ انہوں نے اکھڑے اکھڑے انداز میں پتہ نہیں اجازت مانگی یا انہیں مطلع کیا۔ بہرحال آغا جان نے محض اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی خاموشی سے باہر نکل گئے۔ گہری سانس بھرتی سمرہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر گویا تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بولی، بھابی کا موڈ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کی مرضی کہ اس نے آپ کو بیٹا نہیں دیا، مگر حد ہوتی ہے جیلسی کی بھی۔ صبح ہی موت کا صدقہ دوں گی۔ میں خود کالا بکرا منگواؤں سمرہ، تم بے فکر رہو۔ آغا جان نے انہیں تسلی دی۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی ان کی بات سے متفق ہیں۔ وہ ان سے جانے کی اجازت لے کر باہر جاتے جاتے مڑی۔ میں سوچ رہی تھی مہر اب فیکٹری جایا کرے، فاران کا آفس تو تھا نا وہاں؟ وہ بڑے جتاتے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ آغا جان کے سینے میں ٹیس سی اٹھی۔ انہوں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سمرہ کے دل کی کیفیت بدلی تو وہ فوراً باہر نکل گئی۔ ہے نا، یہ انوکھا پیار ہے، 14 سال کا بن بیس دے دیا بیٹے کو اور اس کا آفس ختم نہیں کیا۔ پورا ناول سننے کے لیے دیکھتے رہیے قسط نمبر 3 پارٹ نمبر 12۔